السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ اب آپ کانٹریکٹ سے، ایگریمنٹ سے، کانٹریکٹس کے لاز سے مانوس ہوتے جا رہے ہوں گے۔ یہ کانٹریکٹس یا کوئی بھی علم ہوتا ہے، جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں کوئی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں۔ وہ ڈیفیکلٹیز پتہ نہیں اس کو ڈیفیکلٹی کہنا بھی چاہیے یا نہیں۔ نئے آئیڈیاز ہوتے ہیں، نئے کانسیپٹس ہوتے ہیں، اور انہیں کو ایکوائر کرنے کے لیے ہم یہ نالج جو ہے ایکوائر کرتے ہیں۔ ہم کالجز میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے ٹو ایکوائر دا نیو ڈائمینشنز آف نالج۔ اب یہ ایک نئی ڈائمینشن ہے، تو یہاں پر جب نئے آئیڈیاز، نئے کانسیپٹس، نئی ڈیفینیشنز، نیو فریزیولوجیز اینڈ ورڈس، ان سے جب آپ کا واسطہ پڑتا ہے تو اس کو آپ ڈیفیکلٹی کہتے ہیں، اور اسی کو عبور کرنا وہی نالج۔ تو یہ when you have come here to seek knowledge, we shall have to pass through this process۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جنہیں آپ ڈیفیکلٹیز سمجھ رہے ہیں، ان ڈیفیکلٹیز کو ہم دور کرتے چلے جائیں۔ اسی لیے آپ کی ڈیلی لائف سے ایگزامپل لی جاتی ہیں تاکہ آپ ان کے ساتھ، مختلف کانسیپٹس کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر سکیں، ڈفرینٹ سچویشنس کے ساتھ آپ ایسوسیٹ کر سکیں، اور اس سے آپ اپریشیٹ کر سکیں کہ یہ نالج، یہ تمام جو آپ حاصل کر رہے ہیں، یہ جو لاز ہیں، یہ ایگریمنٹس ہیں، یہ کانٹریکٹس ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، ان کو کیسے انٹرپریٹ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑے آسان انداز میں آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ لیکن یہ میں بتاتا چلوں کہ ہم ان کانسیپٹس کو، خاص طور پر جو اسٹیچوٹری پروویژنز ہوتے ہیں، ان کی انٹرپریٹیشن تو ہو سکتی ہے، لیکن اس میں کوئی چینجز لانا، یا کوئی نئی تھیوری ڈیوائز کر دینا، یا کوئی نئے کانسیپٹس لانا، یا اس کو نئے انداز سے ڈیفائن کرنا، یہ کسی کے بس میں نہیں۔ ہم نے پڑھا، آپ کو اسی لیے بتایا گیا تھا لا کیا ہوتا ہے، اسٹیچوٹس کیا ہوتے ہیں، ایکٹ کیا ہوتا ہے، دیٹ از ٹو بی انفورس۔ تو ان میں ہم اپنی سہولت کے مطابق چینجز تو نہیں کر سکتے۔ جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو سمجھا جائے، ان کو انٹرپریٹ کیا جائے، اور ان کو اپلائی کیا جائے۔ ادروائز the authority of the state that would come into play, this is I'm talking about if anybody doesn't act according to the provisions of law, then the state authority that will force those people to act upon it۔ اس لیے ہم نے شروع کے لیکچرز میں تو ہم نے پوری ہیرارکی دیکھی، لا کیا ہے، لا میکنگ کیا ہے، پروسیس آف لیجسلیشن کیا ہے، یہ سارا اسی مقصد کے لیے کیا گیا۔ تو ایک نئی اسپرٹ کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ آپ ان کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو نیو ورڈز آتے ہیں اس سے آپ کا نالج بیس بڑھتا ہے، یہی کام ہے، اسی لیے ہم لوگ یہاں پہ آتے ہیں، آپ لوگ اسی لیے یہ علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں، دس از ویری ایزی، دس از آل اراؤنڈ یو۔ آپ اس سے ایسوسیٹ ہو جائیں گے، مانوس ہو جائیں گے، اور یو ول ہیو گریس آن دیٹ، پوری طرح آپ کا کنٹرول ہوگا۔ And I'm confident, inshallah, you will be able to interpret, understand, comprehend, and interpret these concepts۔ تو اسٹوڈینٹس، کانٹریکٹس اور ایگریمنٹس کی بات کر رہے ہیں۔ میں بار بار یہ بات آپ سے کر رہا ہوں، یہ کوئی ریپیٹیشن کی بات نہیں، یہ بات یہ ہے کہ یہ کوہیسو نالج۔ ہم کبھی اسینشلز کی بات کرتے ہیں، اسینشلز میں ڈفرینٹ کمپوننٹس کی بات کرتے ہیں، پھر ہم ان کی ایکسپلینیشنز کی بات کرتے ہیں، ان کی کائنڈس کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ کس سے متعلق؟ دیٹ از آل اباؤٹ دا ایگریمنٹس، دیٹ از آل اباؤٹ دی کانٹریکٹس۔ تو کانٹریکٹ کا ذکر، کانٹریکٹ کے اسینشلز کا ذکر، کانٹریکٹ کی کانسٹیٹیوشن کا ذکر، یہ بار بار آتا رہے گا، اور جب تک یہ انڈرسٹینڈنگ آپ کے
ذہن میں نہیں ہوگی، جب تک یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی ہم آگے پروسیڈ ہی نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں نے پچھلے سیشنز میں آپ کو یہ بات بار بار بتائی، اور آج پھر میں وہیں سے سٹارٹ لے رہا ہوں کہ کانٹریکٹس کے لیے یا کسی کانٹریکٹ تک پہنچنے کے لیے پہلے کسی آفر کا ہونا ضروری ہے، اس آفر کی ایکسیپٹنس بائی دی ادر پارٹی دیٹ از نیسیسری، اینڈ دس ایکسیپٹڈ آفر بیکمز اے پرومس۔ اب پرومس کیسے ہوتے ہیں، لیگلی بائنڈنگ ہیں یا سوشل پرومسز ہیں، یہ ڈیٹیل کی بات ہے، یہ میں آپ سے اس وقت نہیں کر رہا ہوں، یہ باتیں ہم کر چکے ہیں۔ اب یہ پرومسز یہ کب ایگریمنٹس بنتے ہیں؟ جب کسی پرومس میں کوئی کنسیڈریشن ہو تو دیٹ بیکمز ایگریمنٹ۔ کنسیڈریشن ہم نے بڑی ڈیٹیل میں پڑھا، میں اشارتاً آج بھی کچھ آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ کنسیڈریشن ہے کیا۔ اینی وے یہاں یہ بات ہو رہی ہے آفر، ایکسیپٹنس آف دی آفر لیڈس ٹو پرومس، اینڈ اے پرومس ود کنسیڈریشن that is an agreement, and those agreements which are enforceable at law or enforceable at courts of law, those are contracts۔ تو یہ بات تو ہر وقت آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ آگے ڈیٹیلز کی بات ہے، جیسے ابھی ہم نے بات کی کیونکہ پرومس میں کنسیڈریشن ہونی چاہیے۔ میں نے لاسٹ سیشن میں بڑی ڈیٹیل میں کنسیڈریشن کے بارے میں آپ کو بتایا کہ کنسیڈریشن کیا ہے۔ کنسیڈریشن دیٹ از دا میوچویلٹی بٹوین دا کانٹریکٹنگ پارٹیز، اس میں میوچویلٹی کا آنسر ہے، دونوں کے لیے کوئی نہ کوئی کنسیڈریشن ہونی چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے سیل ڈیڈ کی بات کی، سیل آف ہاؤس اینڈ پرچیز آف ہاؤس کی بات کی، اس میں ہاؤس، اماؤنٹ، کنسیڈریشن، وہ بڑی ڈیٹیل سے آپ کو بتایا کہ اس ٹرانزیکشن میں کیا کنسیڈریشن، اینڈ دیٹ کنسیڈریشن از فار بوتھ دا پارٹیز۔ کانٹریکٹنگ پارٹیز کے لیے کوئی نہ کوئی کنسیڈریشن ہونی چاہیے۔ اگر کوئی کنسیڈریشن نہیں ہوگی تو دیٹ پرومس ول ناٹ لیڈ ٹو ایگریمنٹ۔ تو ایگریمنٹ کے ہونے کے لیے کنسیڈریشن کا ہونا ضروری۔ کنسیڈریشن میں کچھ پوائنٹس آپ کو بتائے تھے، وہ آپ کے ذہن میں ہوں گے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو ہم نے شروع کی تھی کہ کنسیڈریشن دیٹ مسٹ بی کنڈیوسو ٹو کانٹریکٹ۔ وہ جو آپ کانٹریکٹ کرنے جا رہے ہیں یا جو آپ کا کانٹریکٹ ہے دیٹ مسٹ لیڈ ٹو دیٹ مسٹ بی کنڈیوسو، وہ جو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس سے مطابقت رکھتی ہو، یہ نہیں ہے کانٹریکٹ کچھ ہو اور کنسیڈریشن کا اس سے دور کا بھی تعلق نہ ہو۔ تو دیٹ مسٹ بی کنڈیوسو ٹو کانٹریکٹ۔ اس میں نے آپ کو ایک ایگزامپل بھی دی تھی، وہ آپ کو یاد ہوگی کہ آپ بینک اکاؤنٹ کے بارے میں نے بات کی تھی آپ سے۔ اسٹوڈنٹس آپ سے کو کنسیڈریشن کی کنڈیوسو کے لیے بتایا کہ اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے تو وہاں پر آپ کی ایک ٹرم یہ ہے besides other terms and conditions کہ بینکر they will honor your check within the credit balance of your account۔ اگر کسی بینکر نے بائی مسٹیک کوئی ایسا چیک آپ کا پاس کر دیا ہے جو آپ کے کریڈٹ بیلنس سے زیادہ اماؤنٹ کا تھا تو دیٹ واز وداؤٹ کنسیڈریشن۔ تو آپ کے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں دیٹ از ناٹ کنڈیوسو ٹو کانٹریکٹ، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ آپ کے کانٹریکٹ میں ایسی کوئی ارینجمنٹ نہیں تھی کہ دیٹ دا چیکس آف دا بگر اماؤنٹس دین دی کریڈٹ بیلنس دوز ول بی آنرڈ بائی دی بینک۔ تو یہ کنڈیوسو کو سمجھنے کے لیے میں نے آپ کو ایگزامپل دی۔ پھر کنسیڈریشن پر ہماری بات ہوئی کہ لافل کنسیڈریشن ہونی چاہیے۔ تو کنسیڈریشن ان لافل ایکٹس کی کوئی کنسیڈریشن دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل، دیٹ از ناٹ انفورسیبل، تو وہ کنسیڈریشن ٹریٹ نہیں ہوگی۔ ایک اور امپورٹنٹ بات جو کنسیڈریشن کے بارے میں آپ کو یاد رکھنی ہے، دیر آر 2 points۔ ایک بات ہے ان ایڈیکویٹ کنسیڈریشن، دوسری بات ہے ایبسنس آف کنسیڈریشن۔ ان میں آپ نے فرق رکھنا ہے، ان دونوں کو سمجھنا ہے کہ واٹ از دا ڈفرنس۔ ان ایڈیکویٹ کا مطلب ہوتا ہے ناکافی۔ ان ایڈیکویٹ کنسیڈریشن کا مطلب ہے کنسیڈریشن وہ ناکافی۔ ناکافی کیسے کنسیڈریشن ہوگی؟ سے آپ نے بینک کی بات کر لیتے ہیں، کوئی لون لیا 1 million کا آپ نے لون لیا، بینک آپ سے سیکیورٹی مانگتے ہیں، دے وانٹ اے سیکیورٹی ورتھ rupees 1 million۔
اب آپ نے جو سیکورٹی پرووائڈ کی دیٹ از فار سے 500,000 روپیز. اب یہاں پر کنسیڈریشن تو موجود ہے لیکن یہ جو کنسیڈریشن ہے یہ ناکافی ہے. 1 ملین کنسیڈریشن ہونی چاہیے. یو ہیو پرووائڈیڈ دا سیکورٹی ورتھ روپیز 500,000 روپیز. 500,000 روپیز کی کنسیڈریشن آپ نے پرووائڈ کی ویئر ایز اٹ شوڈ ہیو بین 1 ملین روپیز. اب یہ ان ایڈیکویٹ ہے, یہ ناکافی. لیکن ان ایڈیکویٹ کنسیڈریشن کی وجہ سے آپ کا کانٹریکٹ, آپ کا ایگریمنٹ دیٹ از اے ویلڈ کانٹریکٹ, وہ آپ کا کانٹریکٹ اور ایگریمنٹ ختم نہیں ہو گیا. ہاں, ایک دوسری بات جو ابھی ہم نے بات کی تھی, ایبسنس آف کنسیڈریشن از another ایسپیکٹ. اگر کسی ایگریمنٹ میں کوئی کنسیڈریشن موجود ہی نہیں ہے, یہ انیڈیکویسی کی بات نہیں ہے, دیر از نو کنسیڈریشن ایٹ آل. وداؤٹ کنسیڈریشن آپ نے دیکھا کہ کوئی پرومس ایگریمنٹ ہو ہی نہیں سکتا. اس وجہ سے دیر ول ناٹ بی اینی ایگریمنٹ, اینی کانٹریکٹ ویئر دیر از نو کنسیڈریشن. سو دیر آر 2 پوائنٹس کنسیڈریشن میں جو آپ نے ڈسکس کیے, آپ نے پڑھے, ہم نے ان کو پہ بات کی, بڑی ڈیٹیل سے بات کی کہ ایک ان ایڈیکویٹ کنسیڈریشن, ایک ایبسنس آف کنسیڈریشن, ان دونوں سچویشنز کو آپ نے علیحدہ علیحدہ رکھنا. ہوپفلی دیٹس کلیئر ٹو یو. پہلے بھی ہم نے بات کی تھی, اب جو ہم نے دوبارہ اس پہ بات کی کہ یہاں پہ بعض جگہ یہ اوور لیپنگ ہو جاتی ہے اور اس سے کوئی کنفیوژن آپ کے ذہنوں میں نہ ہو. اب یہ کنسیڈریشن کی بات ہے, لا فل ہے, لیگل ہے. اب ان ایڈیکویٹ ہے یا ایبسنس آف کنسیڈریشن ہے, اس کے ریزلٹس کیا ہوں گے. اب پروف آف کنسیڈریشن کیا ہے اور اس پروف کا برڈن کس پر. اب پروف آف کنسیڈریشن یہ سرکمسٹانسز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی کنسیڈریشن ہے, کیسی کنسیڈریشن ہے. ان سرکمسٹانسز کے مطابق دیکھا جائے گا کہ یہ کنسیڈریشن ہے, یہ ان ایڈیکویٹ ہے, یہ ایڈیکویٹ ہے, یا سرے سے کنسیڈریشن دیٹ از ایبسنٹ فرام دی ٹرانزیکشن. تو کیس ٹو کیس بیسس پر سرکمسٹانسز کے مطابق دیٹ ول بی ڈیڈیوسڈ بائی دی ایویڈنسز, بائی دی ڈاکیومنٹس, بائی دی سرکمسٹانشل ایویڈنس. جو بھی طریقہ کار ہے اسے دیکھا جائے گا کہ اس ٹرانزیکشن میں کوئی کنسیڈریشن موجود تھی یا نہیں تھی. اب کنسیڈریشن کی بات ہو گئی, اس کے بعد ہم نے بات کی واٹ آر دا ایسینشیلز آف اے ویلڈ کانٹریکٹ. تو اسٹوڈینٹس ایسینشیلز آپ نے دیکھے. ایسینشیلز میں ہم نے ڈفرینٹ پوائنٹس کو ڈسکس کیا, لیکن ان پوائنٹس میں فردر پوائنٹس آتے گئے تو آپ کو کہا گیا کہ انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں. تو ڈیٹیلز ہم نے ان کی نہیں دیکھی, ہم نے ایسینشیلز دیکھے اور مختلف ہم نے کائنڈز آف کانٹریکٹس دیکھے. کوئی بھی کانٹریکٹ ہوگا, کوئی بھی ایگریمنٹ ہوگا, تو یہ جو آپ کا نالج ہے اباؤٹ دی ایسینشیلز آف ویلڈ کانٹریکٹ, دیٹ وڈ ہیلپ یو ویدر اے کانٹریکٹ دیٹ از اے ویلڈ کانٹریکٹ. اب ویلڈ کانٹریکٹ میں کیا ہونا چاہیے. ویلڈ کانٹریکٹ آپ نے دیکھا ہے, کانٹریکٹ از ویلڈ دیٹ فلفلز آل دی ایسینشیلز آف اے ویلڈ کانٹریکٹ. ایک کانٹریکٹ کے جو بھی ایسینشیلز ہیں انہیں پورا کرتا ہے, تو اس کانٹریکٹ کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ ویلڈ کانٹریکٹ, دیٹ از اے کانٹریکٹ. لیکن اس میں تمام ایسینشیلز موجود ہیں جو کہ کسی کانٹریکٹ میں ہونے چاہیے, تو اس کانٹریکٹ کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ ویلڈ کانٹریکٹ. اب ویلڈ کانٹریکٹ کی آپ نے ایگزامپل دیکھی, وہ سیل ڈیڈ کی ہم نے بات کی کہ اس میں تمام ایسینشیلز موجود. اب وہ ایسینشیلز کیا ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا کہ پارٹیز جو ہیں جو ایگریمنٹ کر رہے ہیں دوز شوڈ بی کمپیٹنٹ ٹو کانٹریکٹ. اب یہ کمپیٹنٹ کا آپ کو بتایا کہ یہ کمپیٹنس کیا ہے, یہ کس بات کی کمپیٹنس کی بات ہو رہی. دیٹ از اے لیگل کمپیٹنس, دیٹ دے آر لیگلی کمپیٹنٹ, دی لا الاؤز them ٹو enter into contracts. تو یہ لیگل کمپیٹنسی کی بات کی, کن کن کو یہ پارز حاصل ہیں, کون لیگلی کمپیٹنٹ ہیں. لیگل کمپیٹنس میں آپ نے دیکھا کہ ون شوڈ بی دا میجورٹی. پھر میجورٹی کی آپ نے ایج کی بات ہے کہ ایج کیا ہوگی, اسے ہم نے دیکھا. اس کو فردر ہم ڈسکس کریں گے کہ کمپیٹنٹ پارٹیز, لیگل کیپیسٹی آف دی پارٹیز کے ہیڈ میں کہ یہ سب کچھ ان کا ڈومین کیا ہے,
ان کا اسکوپ کیا ہے. پھر ہم نے وائڈیبل کانٹریکٹس کی بات کی اسٹوڈنٹ. وائڈیبل کانٹریکٹس پہ بڑی ڈیٹیل سے بات کی. اگر آپ کے ذہن میں کوئی پوائنٹس ہوں اس کے لیے میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ وائڈیبل کانٹریکٹس میں جو بات میں نے آپ کو ایکسپلین کی that was that there are certain contracts which are enforceable at the option of the one party, not at the option of the other party. کانٹریکٹ میں ایگریمنٹ میں آپ کو پتا ہے دیر آر ٹو پارٹیز ٹو اے کانٹریکٹ. اب یہ جو وائڈیبل کانٹریکٹ ہوگا اس میں ایک پارٹی تو اس کو انفورس کرنے کا اختیار رکھتی ہے, دوسری پارٹی کے پاس وہ اختیار نہیں. اب یہ وائڈیبل کانٹریکٹ کیسے کانٹریکٹس ہوں گے؟ کانٹریکٹ تو ہم نے دیکھا کہ کانٹریکٹ تو دونوں پارٹیز کو ایکول رائٹس دیتا ہے. کانٹریکٹ از فار بوتھ دا پارٹیز. انٹریکٹنگ پارٹیز کے لیے وہ کانٹریکٹ ہے, کسی ایک پارٹی کے لیے کانٹریکٹ نہیں. دیٹ از فار بوتھ دا پارٹیز جنہوں نے اس کانٹریکٹ کو کیا. تو یہ کون سی سچویشن ہے کہ ایک پارٹی کو یہاں پہ زیادہ اختیار مل رہا ہے؟ وہ زیادہ اختیار کیا ہے؟ آپ نے سچویشن دیکھی when a contract becomes voidable or avoidable at the option of the one party. آپ نے دیکھا اگر کوئی کانٹریکٹ ہوا ہے اس کانٹریکٹ میں کوئی انڈیو انفلوئنس استعمال ہوا ہے, کوئی مس ریپرزنٹیشن ہے, کوئی فراڈ ہے بائی ون پارٹی. بائی ون پارٹی دیر از مس ریپرزنٹیشن, بائی ون پارٹی دیر از اے فراڈولنٹ انٹینٹ, یا کوئی فراڈ ایکچولی اس نے کمٹ کیا ہے, یا کوئی انڈیو انفلوئنس ایکسرسائز کیا ہے ایک پارٹی نے. تو ان صورتوں میں اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا دیٹ کانٹریکٹ دیٹ بیکمز unenforceable by the party who has committed undue influence, who has exercised undue influence, who has committed fraud, or who has led to misrepresentation, due to which the party was not able, the other party, to make the right decision. اس وجہ سے دوسری پارٹی کے پاس یہ اختیار آ گیا کہ اگر وہ چاہے, یہ اس کی آپشن ہے, ڈسکریشن ہے, اگر وہ چاہے تو اس کانٹریکٹ پر انفورسمنٹ کرے یا نہ کرے. یہ اب اس کا اختیار ہے, وہ اس کو کینسل کر دے یا اس کو انفورس کرے. دیٹ ریمینز ود دیٹ پارٹی. ہاں یہاں یہ میں بتا دوں, یہ وہ پارٹی جس پر انڈیو انفلوئنس ایکسرسائز کیا گیا, جس کے ساتھ فراڈ کیا گیا, وہ اگر چاہے تو اس ایگریمنٹ کو, اس کانٹریکٹ کو کینسل کر دے, ریووک کر دے, منسوخ کر دے. یہ اس کا اختیار ہے. اس کو کہتے ہیں ایٹ دی آپشن آف دیٹ پارٹی. یہ اس کی آپشن ہے, اس کی ڈسکریشن ہے, اس کا اختیار. لیکن اگر وہ پارٹی چاہے کہ اس پر وہ عمل درآمد کرنا چاہتی ہے تو دیٹ کین بی ڈن اینڈ دیٹ کانٹریکٹ ول ریمین ویلڈ کانٹریکٹ. اور اگر یہ اختیار استعمال نہیں کیا گیا ریووکیشن کا اور اس پر عمل درآمد کر لیا گیا ہے تو وہ جو اختیار موجود تھا, وہ جو آپشن موجود تھی, وہ دوبارہ ایکسرسائز نہیں کی جا سکتی. تو دیٹ واز اباؤٹ دی وائڈیبل کانٹریکٹ. اس کے بعد ہم نے وائڈ کانٹریکٹس کی بات کی. کچھ کانٹریکٹس دوز آر وائڈ. وائڈ کا مطلب ہے دیز آر دا کانٹریکٹس وچ آر ناٹ کانٹریکٹس ان دی آئی آف لا. لا ان کو کانٹریکٹ تصور ہی نہیں کرتا, لا ان کو کانٹریکٹ تسلیم ہی نہیں کرتا. تو ایسے کانٹریکٹ دو طرح کے ہو سکتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں وائڈ ایب انیشیو. جس وقت آپ کانٹریکٹ کر رہے ہیں اسی وقت وہ کانٹریکٹ دیٹ واز اے وائڈ کانٹریکٹ. تو اسٹوڈینٹس وائڈ کانٹریکٹس دو قسم کے ہو سکتے ہیں. ایک وہ کانٹریکٹ جو کہ جب کانٹریکٹ کیا گیا تھا ایٹ دا ویری بگننگ وہ کانٹریکٹ وائڈ تھا, وہ کانٹریکٹ تھا ہی نہیں, قانون کے مطابق دیٹ واز ناٹ ایٹ آل اے کانٹریکٹ. جیسے کہ آپ نے دیکھا a minor is not competent to make a contract or enter into a contract. اگر مائنر نے کوئی کانٹریکٹ کیا ہے کسی سے تو وہ کانٹریکٹ نہیں ہے ان دی آئیز آف لا,
وہ کانٹریکٹ جس وقت کیا گیا ہے اسی وقت وہ وائڈ کانٹریکٹ. ایسے کانٹریکٹس کو ہم کہتے ہیں وائڈ ایب انیشیو. جب وہ کانٹریکٹس کیے جاتے ہیں اس وقت تو وہ ویلڈ کانٹریکٹ تھے، لیکن بعد میں کسی وجہ سے بائی دی آپریشن آف لا اور فار اینی ریزن دوز کانٹریکٹس may become void. اب ایسے کانٹریکٹ سے آپ نے کانٹریکٹ کیا کسی پارٹی سے، جب آپ نے کانٹریکٹ کیا وہ کانٹریکٹ ویلڈ کانٹریکٹ، اس کے بعد وہ کانٹریکٹ جس پارٹی سے آپ نے کیا تھا that has been declared insolvent by the court of law. اب یہ جو انسالوینسی کی وجہ سے which was not there when the contract was made, it was valid at that point in time, لیکن subsequently بعد میں وہ پارٹی انسالوینٹ ہو گئی، اب یہ کانٹریکٹ اس پوائنٹ پر void کانٹریکٹ ہو گیا. تو دو باتیں ہوئیں، void may be void ab initio or it may become void later on. اسی طرح کوئی voidable کانٹریکٹ ہے اور وہ پارٹی جس کی آپشن پر وہ voidable ہے وہ اس کو ریووک کر دیتی ہے، کینسل کر دیتی ہے، تو دیٹ کانٹریکٹ دیٹ وڈ بیکم اے void کانٹریکٹ. تو void کی بات ہو گئی. اس کے بعد مختلف ہم نے کانٹریکٹس کی بات کی. ان انفورسیبل کانٹریکٹس ہو سکتے ہیں، ایگزیکیوٹڈ کانٹریکٹس ہو سکتے ہیں، ایگزیکیوٹری کانٹریکٹس ہو سکتے ہیں. یہ تمام ڈیٹیل سے بات کی. دیز آر ویری سمپل and you must be understanding what is meant by that. اس میں کوئی پرابلم والی بات مجھے نظر نہیں آتی، اس لیے میں ان کو ٹچ نہیں کر. پھر ہم نے کمپیٹنٹ پارٹیز کی بات. کمپیٹنٹ پارٹیز میں اسٹوڈنٹس آپ نے دیکھا کہ کمپیٹنٹ پارٹیز کون سی پارٹیز. کمپیٹنٹ پارٹیز میں ہم نے ایج آف میجورٹی کی بات کی، آف ساؤنڈ مائنڈ کی بات کی، ناٹ ایکسپریسلی ڈیکلیئرڈ وائڈ. اس کانٹریکٹ کو ایکسپریسلی وائڈ ڈکلیئر نہیں کیا، ان لافل ڈکلیئر نہیں کیا، تو ایسے جو کانٹریکٹ ہیں وہ ویلڈ کانٹریکٹ ہیں. اب اگر یہ کانٹریکٹ آپ کرتے ہیں جہاں پر کوئی انڈیو انفلوئنس ہوا ہے یا کوئی پارٹی جو ہے دیٹ واز ناٹ کمپیٹنٹ ٹو میک اے کانٹریکٹ، تو ویلڈ کانٹریکٹس نہیں ہوں گے. ہم اب بات کرتے ہیں ان ڈفرینٹ ایسپیکٹس کی جو ہم نے ڈسکس کیے ڈفرینٹ سٹیجز پر. وہ ہم کیسے پروسیڈ کرتے ہیں آگے، ان کی آگے ڈیٹیلز کیا ہے. ہم نے اشارہ کیا انڈیو انفلوئنس کی طرف، کمپیٹنس آف پارٹیز کی طرف. اب یہ انڈیو انفلوئنس کیا ہے، اس کا اسکوپ کیا ہے، اس کی ڈائمینشنس کیا ہیں، تمام چیزوں کو ہم ون بائی ون ان ڈیٹیل میں دیکھیں. تو آئیے اسٹوڈینٹس ہم آگے بڑھتے ہیں کہ واٹ آر دا ڈفرینٹ ایسپیکٹس، ان کو ہم دیکھتے ہیں. تو اسٹوڈینٹس لیگل کیپیسٹی آف پارٹیز کی ہم نے بات کی. اب لیگل کیپیسٹی میں ہم نے دیکھا ایج آف میجورٹی کی بات. اب ایج آف میجورٹی میں ایک مائنر اور میجر کی بات ہوئی کہ عام حالات میں اکارڈنگ ٹو میجورٹی ایکٹ، عام حالات سے میں یہ بات کر رہا، ٹو بی اسپیسیفک اکارڈنگ ٹو میجورٹی ایکٹ a person of the age of 18 years and above he is a major. تو وہ competent ہے، وہ that person can enter into a contract. اگر کوئی مائنر ہے اس سے کم ایج کا he cannot enter into a contract. دوسری ایک بات ایج سے متعلق، اگر کورٹ نے کوئی گارڈین اپوائنٹ کر دیا ہے کسی مائنر کا، اس صورت میں مائنر کی ایج جو ہے that will continue up to 21 years. وہ 21 ایئرس کی ایج کا جب ہوگا then he will be the major. So he cannot enter into a contract before the age of 21 years where a guardian has been appointed for a minor. تو یہ دو چیزیں ہیں 18 years and above میجورٹی ایکٹ کے تحت. لیکن اگر کوئی اسپیسیفک سرکمسٹانسز ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، تو وہاں پر ایج آف میجورٹی that would be 21 years. تو اسٹوڈینٹس اب کوئی مارٹگیج ڈیڈ ایگزیکیوٹ کی ہے بائی دی مائنر، دیٹ مارٹگیج ڈیڈ دیٹ ول ناٹ بی اے کانٹریکٹ وچ میں بائنڈ دا مائنر. تو اس سے کوئی لافل رائٹس کریٹ نہیں ہوں گے فار دی مارٹگیج. اسی طرح اگر مائنر سے کوئی ایگریمنٹ کرتا ہے کوئی امپلائر، امپلائمنٹ ایگریمنٹ یا کوئی سروس ایگریمنٹ دیٹ از ود دی مائنر، تو مائنر پر کوئی آبلیگیشن نہیں. مائنر اگر بریچ کرتا ہے تو مائنر
کے اوپر یہ لا انفورسیبل نہیں ہوگا آف دا بریچ آف کانٹریکٹ، بیکاز یو کین ناٹ انٹر انٹو اے کانٹریکٹ ود دی مائنر. تو یہ مائنر سے کانٹریکٹ جو ہے دیٹ کین ناٹ بی میڈ، اے کانٹریکٹ مسٹ بی میڈ ود دی میجر. اس کے بعد ہم نے کوئی ایکسیپشنس کی بات کی تھی کہ اگر مائنر کے بینیفٹس کے لیے say there is a guardian of the minor and for the maintenance and for the benefits of the minor some supplies are made which are very much necessary for his life. Life میں بہت ساری چیزیں یہاں پہ شامل ہیں. the kind of life he is required to adopt، اس میں daily consumable items، goods، eatables، food، اس کے علاوہ ہیلتھ کیئر، ایجوکیشن، اس کے لیے جو بھی سپلائز کی کسی نے تو سپلائر کے پاس اختیار ہے ٹو کلیم دی ایکسپینس. تو یہاں پر آپ کہیں گے کہ یہ تو کانٹریکٹ نہیں ہو سکتا، بٹ دس از اے کانٹریکٹ، یہ ایکسیپشنل سچویشن. تو اس طرح تو مائنر کوئی اماؤنٹ جو ہے کوئی کانٹریکٹ تو کی بات تو نہیں ہو رہی، تو مائنر کو تو کوئی بینیفٹس، کوئی بنیادی سہولتیں بھی پرووائڈ نہ کی جائیں. تو یہ جو ایکسیپشن 68 میں یہ ہے کہ اگر مائنر کے بینیفٹس کے لیے سب کچھ کیا گیا ہے تو یہ اماؤنٹس مائنر کی اسٹیٹ سے اس کو سیل کر کے یا اس سے کوئی انکم آ رہی ہے آؤٹ آف دی اسٹیٹ آف دا مائنر دیز پیمنٹس کین بی میڈ. تو یہ ایکسیپشنل سچویشن ہے which has been provided and which is contained in law. تو اسٹوڈینٹس نیکسٹ بات جو ہم نے کرنی ہے the contract by person of unsound mind. آپ نے دیکھا تھا ایسینشیلز میں کہ کانٹریکٹ کے لیے ضروری ہے کہ کانٹریکٹ دیٹ شوڈ بی میڈ اور دیٹ کین بی میڈ بائی دی پرسن آف ساؤنڈ مائنڈ. اب ان ساؤنڈ مائنڈ کے پرسن جو ہے اگر وہ کانٹریکٹ کر رہا ہے تو اس کا کیا ریزلٹ ہوگا. سلائڈ پر دیکھیے گا، اے کانٹریکٹ بائی اے پرسن آف ان ساؤنڈ مائنڈ از void ab initio. Proof of insanity or otherwise can be contested by leading sufficient evidence by respective party. اس کو ہم آگے بات کریں گے کہ یہاں پر تو بات صرف اتنی ہو گئی ہے کہ اگر انساؤنڈ مائنڈ سے ایگریمنٹ ہے دیٹ از void ab initio. تو یہ انساؤنڈ مائنڈ کی ڈفرینٹ ڈیٹیلز ہیں، ان کو ہم بعد میں دیکھیں گے. اب کوشچن یہ ارائز ہوتا ہے کہ whether a person is of unsound mind or not. One can say that I was of unsound mind at that point in time. Contract was illegal. تو جو یہ ایلیگیشن لگا رہا ہے یا جو کانٹیسٹ کر رہا ہے اس کا کام ہے کہ پروو کرنا کہ پرسن واز آف انساؤنڈ مائنڈ آر ناٹ ایٹ دی ٹائم وین دی کانٹریکٹ واز میڈ. اب اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، میڈیکل رپورٹس ہو سکتی ہیں، وٹنسز ہو سکتے ہیں، سرکمسٹانشیل ایویڈینس ہو سکتی ہے. دیر آر دا ڈفرینٹ ویز کہ اس کو پروو کیا جائے کہ دیٹ دی پرسن واز ایکچولی آف انساؤنڈ مائنڈ آر ناٹ ایٹ دی ٹائم وین کانٹریکٹ واز میڈ. تو یہ دیکھنے کی بات ہے، یہ سرکمسٹانسز کے مطابق یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ انساؤنڈ مائنڈ تھا بھی یا نہیں تھا. اب سیکشن 12 میں کیا بات کی گئی ہے انساؤنڈ مائنڈ کی. پرسن آف ساؤنڈ مائنڈ کون ہے؟ سلائڈ پر دیکھیے گا. A person is said to be of sound mind for the purpose of making a contract if at the time when he makes it he is capable of understanding and of forming a rational judgment as to its effect upon its interest. اس کو ذرا دوبارہ دیکھیے گا، میں اس کو پڑھ رہا ہوں، آپ اسے سنیے گا بڑے غور سے. A person is said to be of sound mind for the purpose of making a contract if at the time when he makes it he is capable of understanding and of forming a rational judgment as to its effect upon its interest. اب بات یہاں ہو رہی ہے کہ ساؤنڈ مائنڈ یا ان ساؤنڈ مائنڈ کا ڈیسیشن اس سیکشن 12 کے مطابق ہوگا. وہ کہتے ہیں ہر وہ شخص ساؤنڈ مائنڈ کا شخص ہے کہ جب وہ کانٹریکٹ کر رہا ہے، جب وہ اس کانٹریکٹ میں انٹر ہو رہا ہے، اس وقت اس کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے، وہ اس قابل ہونا چاہیے کہ اس کو یہ سمجھ ہو، اس کو وہ سمجھ سکے کہ یہ جو کانٹریکٹ کر رہا ہے پہلے تو اس کے بارے میں ریشنل، لاجیکل، بائی ریزن کو ججمنٹ کر سکے. وہ ججمنٹ کیا کر سکے کہ اس ایگریمنٹ کے، اس کانٹریکٹ کے اثرات کیا ہوں گے. اگر کوئی شخص یہ ججمنٹ کر سکتا ہے
rational judgment at the time when he is making the contract, وہ اس قابل ہے کہ وہ یہ ججمنٹ کر سکے کہ اس ایگریمنٹ کے کیا اثرات ہوں گے، تو وہ he is a person of sound mind. تو ایسے شخص کو آپ کہیں گے he is the person of sound mind. یہ اس کا معیار ہے، یہ اسٹینڈرڈ ہے، اس پر آپ دیکھیں گے whether a person is of sound mind or not. اب ساؤنڈ مائنڈ کے لیے ایک اور بات کی گئی، ذرا دیکھیے گا سلائڈ پر. A person who is usually of unsound mind but occasionally of sound mind may make a contract when he is of sound mind. اب یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ یوزلی کوئی شخص he is of unsound mind، لیکن کبھی کبھار وہ اس مینٹل انکیپیسٹی سے باہر آ جاتا ہے علاج کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو وہ پیریڈ جس میں وہ ان ساؤنڈ مائنڈ کا پرسن نہیں ہے تو ہی کین میک دی کانٹریکٹ. وہ کون سا پیریڈ ہوگا؟ جب اس کی مینٹل کیپیسٹی اس قابل ہوگی کہ وہ ایسی ریشنل ججمنٹ کر سکے کہ وہ جس ایگریمنٹ میں انٹر ہو رہا ہے اس کے اثرات کیا ہیں. اگر ایسے کوئی پیریڈز ہیں جن میں وہ ساؤنڈ مائنڈ کا ہے although usually he is of unsound mind, so that person will be treated to be of sound mind. اب یہ ڈفرینٹ، جیسے میں نے کہا there will be the different circumstances, there will be the different situations جو ڈیسائیڈ کریں گی کہ that at the point of making a contract whether a person was of sound mind or unsound mind. اب یہ یہاں پر بات ہو رہی usually of unsound mind but occasionally of sound mind. تو وہ occasionally اگر کانٹریکٹ کبھی کبھار کر رہا ہے اور اس وقت وہ ساؤنڈ مائنڈ کا ہے that will be a valid contract. He can enter into a contract. Persons of sound mind، آپ نے دیکھا کہ unsoundness of mind کیا ہے، اس ڈیفینیشن نے آپ کو کیا بتایا کہ unsound of mind وہ سچویشن ہوگی، وہ کیفیت ہوگی، وہ حالت ہوگی جب کوئی ریشنل ججمنٹ نہیں کر سکتا. اس بات کے بارے میں ریشنل ججمنٹ کہ وہ جو ایگریمنٹ کر رہا ہے اس کے آنے والے وقتوں میں اثرات کیا ہوں گے، اگر اس بات کا فیصلہ کوئی کر سکے تو ہی از اے پرسن آف ساؤنڈ مائنڈ. یہ یہاں پر اسٹینڈرڈ بتایا گیا ہے ساؤنڈ مائنڈ. آرڈر ان لیونیسی بائی کورٹ، کورٹ کی طرف سے ایک آرڈر آ گیا دیٹ دس پرسن از آف انساؤنڈ مائنڈ. اگر یہ آرڈر ان لیونیسی کسی کورٹ آف لا نے پاس کر دیا تو جب تک یہ آرڈر ایگزسٹ کرتا ہے، پرسسٹ کرتا ہے، جب تک یہ آرڈر موجود ہے کورٹ کا، اس وقت تک اس سے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا جا سکتا. if that person cannot enter into a contract، اگر کوئی ایگریمنٹ کرتا ہے تو that will not be a valid agreement, valid contract. ایویڈنس اینڈ پروف کی آپ کو بات کی، there are the different ways that you can prove it کہ یہ پرسن ساؤنڈ مائنڈ کا تھا یا ان ساؤنڈ مائنڈ کا تھا. دیٹ would differ from person to person. اب یہ بات ہم کر چکے ہیں، جو لاسٹ پوائنٹ ہے unsoundness of mind at the time of contract. اب یہ unsoundness of mind جو دیکھی جائے گی، یہ نہیں کہ یوزلی آپ کہیں کہ this person is of unsound mind. That doesn't matter. What matters is that when that person is making the contract at that stage, at that point, whether he was of sound mind or not. اگر اس وقت جب وہ کانٹریکٹ کر رہا تھا اگر اس وقت وہ انساؤنڈ مائنڈ کا ہے تو he cannot enter into a contract. یہ lawful ایکٹ نہیں ہوگا، یہ اگریمنٹ that is not enforceable. لیکن اگر اس وقت وہ ساؤنڈ مائنڈ کا ہے تو then a valid contract can be made with him. تو یہ میں اسٹینڈرڈ ہے، یہ پوائنٹ آپ نے اس طرح چیک کرنا ہے اس کو whether a person is of sound mind or not of sound mind. تو ان اسٹینڈرڈ پر آپ نے دیکھنا. تو اسٹوڈینٹس، آپ کسی پرسن کی ڈسکوالیفیکیشن لا میں لیگل کیپیسٹی کی ہم بات کر رہے تھے کہ لا میں لیگل کیپیسٹی کے لیے اب کیا کچھ ضروری ہوا. وی ہیو ڈسکس دوز پوائنٹس. مائنورٹی از اے لیگل انکیپیسٹی. مائنر از ناٹ competent or he does not have the legal capacity to enter into a contract. اسی طرح insanity، person of unsound mind، یہ ایک لیگل کیپیسٹی ہے، اگر یہ موجود ہے تو one cannot enter into a contract. and personal law، کسی کا پرسنل لا کے تحت
جس سے وہ سبجیکٹ ہے دیٹ ول بی دا لیگل انکیپیسٹی. تو یہ ڈفرینٹ سچویشن ہم نے ڈسکس کی اباؤٹ دا لیگل کیپیسٹی آف اے پارٹی. اس کے بعد ہم نے ڈسکس کی تھی فری کانسینٹ. ایک ویلڈ کانٹریکٹ کے اسینشیلس کی میں بات کر رہا ہوں دیٹ وی ہیو ڈسکس. اب اس کی ڈیٹیلز کیا ہے, اس کا اسکوپ کیا ہے, اس کی ڈائمینشنس کیا ہے. ہم نے یہ بات تو کر لی تھی کہ فری کانسینٹ ہونی چاہیے, لیکن فری کانسینٹ میں ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں. ان پوائنٹس کا کیا اسکوپ ہے دیٹ وی ہیو ٹو سی. تو فری کانسینٹ یہ پوائنٹس آپ پہلے دیکھ چکے ہیں کہ کیا کیا کچھ ہونا چاہیے جو فری کانسینٹ ہوگی, اور کیا سچویشن ہوگی جب ایک کانسینٹ فری نہیں ہوگی. کانسینٹ از سیڈ ٹو بی فری وین اٹ از ناٹ کازڈ بائی. اگر اس میں یہ چیزیں نہ ہوں تو وہ کانسینٹ فری ہوگی, اگر یہ ہوں گی تو دیٹ ول ناٹ بی فری کانسینٹ. وہ کون سی چیزیں ہیں, وہ کون سے پوائنٹس ہیں, وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں؟ کوئرشن اور انڈیو انفلوئنس اور فراڈ اور مس ریپرزینٹیشن اور مسٹیک. اگر یہ 5 چیزیں کسی کانٹریکٹ میں ایکسرسائز نہیں ہوئی, نہ کوئرشن ہے, نہ انڈیو انفلوئنس ہے, نہ فراڈ ہے, نہ مس ریپرزینٹیشن ہے, نہ کوئی مسٹیک, اگر یہ نہیں ہے تو دیٹ از اے فری کانسینٹ. اب یہ کانسینٹ فری کب ہوگی یہ بتا چکے ہیں. کس انداز میں لکھا ہوا ہے آپ کو جب دیکھیں گے اپنے بکس تو یو ول ہیو دا ڈفرنٹ ورڈ. Consent is said to be so called when it would not have been given but for the existence of such coercion, undue influence, fraud, misrepresentation اور mistake. اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ اگر کانسینٹ آپ نے دی ہے, جو میں پہلے آپ کو بتا چکا, اگر جب آپ نے کانسینٹ دی تو اس میں سے ان میں سے کوئی چیز موجود تھی, کوئی مس ریپرزینٹیشن تھی, کوئی انڈیو انفلوئنس ایکسرسائز ہوا تھا, تو وہ کانسینٹ فری کانسینٹ نہیں ہوگی, یا ان میں سے کوئی اور ایلیمنٹ موجود. تو یہ فری کانسینٹ کے بارے میں ہے کہ فری کانسینٹ ہے کیا. اب ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ اس کا اسکوپ کیا ہے. اسکوپ آف دا فری کانسینٹ. Consent is free if it is extended without any obstacle. Obstacle due to which consent shall not be free have been laid down in section 14. وہ obstacles آپ کو بتا دیں, وہ جو آپ نے بات کی ہے coercion کی and all that, وہ obstacles ہیں free consent کے رستے میں. اگر وہ obstacles نہیں ہیں تو that is a free consent. کسی پر دباؤ ڈالا جائے, duress, under pressure, کسی دباؤ کے تحت, یہ آبسٹیکل ہے فری کانسینٹ. دی کانسینٹ انڈر ڈیورس. انڈر ڈیورس اگر کوئی کانسینٹ ہے, ویدر فزیکل ان نیچر آر ہیونگ مورل کنسیڈریشن, مورل ڈائمینشنز ہوں یا مورل کنسیڈریشنز ہوں, یا فزیکل ڈیورس ہو, فزیکلی آپ کسی پر دباؤ ڈالتے ہیں, دیٹ از اے ڈیورس. دباؤ ڈال رہے ہیں آپ, بے شک مورل پریشر ہو, بے شک فزیکل پریشر ہو, اگر ایسا کوئی پریشر ہوگا, ایسا کوئی دباؤ ہوگا, that will not be free consent. Free consent obtained by deceiving a person or by fraud shall not be free consent. یہ آپ نے دیکھا کہ fraud ایک ایلیمنٹ, کسی کو دھوکہ دیا یا fraud ہوا تو وہ free consent نہیں ہوگی. Next point, a contract in which there is no consent at all shall be a void contract. ایک consent ہونا تو ضروری ہے. آپ نے دیکھا تو آفر اینڈ ایکسیپٹنس, وہ consent کی بات ہے. کانسینٹ نہیں ہے تو وہ تو کانٹریکٹ ہی نہیں ہوگا. یہ اسکوپ کی بات ہو رہی ہے کانسینٹ, فری کانسینٹ. اے کانٹریکٹ ان وچ کانسینٹ از ناٹ فری شیل بی اوائڈیبل کانٹریکٹ. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سرے سے کانسینٹ ہے ہی نہیں, دیٹ از اے وائڈ کانٹریکٹ, وائڈ ایب انیشیو. اگر کہیں ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے, کانسینٹ ہی نہیں ہے, تو وہ تو کانٹریکٹ ہی نہیں ہے. لیکن یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ جہاں پر کانسینٹ فری نہیں ہے وہ کانٹریکٹ وائڈ تو نہیں ہے, لیکن دیٹ از وائڈیبل. وائڈیبل کس کی آپشن پہ؟ وائڈیبل ایٹ دی آپشن آف دی پرسن ہوز کانسینٹ از ناٹ فری. جس کی کانسینٹ فری نہیں ہے, جس کے اوپر انڈیو انفلوئنس ایکسرسائز کیا گیا, کوئرشن ایکسرسائز ہوئی, یہ تمام ایلیمنٹس میں کوئی ایلیمنٹ موجود ہے, دیٹ ول ناٹ بی اے فری کانسینٹ. Contract shall be voidable at the option of the party whose consent is not free. اس پر ہم بڑی ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں, اس پر مزید بات
میں اب نہیں کرنا چاہتا. آپ کو کلیئر ہوگا. کوئی آپ کو ایمبیگوٹی ہو تو آپ اس کو چیک کیجئے گا, آپ اسے پڑھیے گا. میرا خیال ہے یہاں پرابلم آپ کو نہیں آئے گا. تو اسٹوڈینٹس, اب کوشچن میں پہلی جو ہم نے بات کی, یہ فری کانسینٹ پہ تو ہم ساری باتیں کر چکے ہیں پہلے. تو ہم نے دیکھا ہے کوشچن ہوتی, کوشچن ہے کیا, لا کس کو کوشچن کہتے ہیں. کوشچن itself has been defined in section 15 کہ یہ کوشچن از دی committing اور threatening. ایک آپ کمٹ کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ تھریٹ کر رہے ہیں, کمٹ نہیں کیا. Coercion is the committing or threatening to commit any act forbidden by the Pakistan Penal Code or unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement. Coercion کو ذرا سن لیجیے ایک دفعہ پھر. Coercion is the committing or threatening to commit any act forbidden by Pakistan Penal Code or the unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement. تو میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں in simple words کہ کوئی ایسا ایکٹ جو کہ پاکستان پینل کوڈ نے منع کیا, منع کرنے سے مراد ہے جو پاکستان پینل کوڈ کے مطابق اوفینس ہے. کوئی ایسا آپ اوفینس کرتے ہیں جو پاکستان پینل کوڈ نے جس سے منع کیا. آپ فزیکلی کسی کو ہٹ کرتے ہیں, کسی کو کنفائن کرتے ہیں, کسی کو آپ کسی کی پراپرٹی کانفسکیٹ کر لیتے ہیں. These are the acts which are forbidden by Pakistan Penal Code and so many other offenses. پہلی تو بات ہے وہ جتنے بھی offense ہیں وہ ان میں سے کوئی آپ نے کیا ہے یا کرنے کی دھمکی دی. کرنا ضروری نہیں ہے, whether you have committed or you have threatened to commit کہ میں یہ کروں گا, اور اس اثر کے تحت آپ کوئی کانٹریکٹ کرتے ہیں یا کسی کو ان لافلی آپ ڈیٹین کر لیتے ہیں, کسی پرسن کو یا اس کی پراپرٹی کو آپ اپنے قبضے میں لیتے ہیں. یہ تمام ایکٹس, all these acts will fall into the purview of coercion. یہ سب coercion میں آئیں گے, whether you have committed a coercion, whether you have entered into such act or you have threatened anybody to commit that act. یہ that would be the coercion. اور اس کے علاوہ وہ تمام offenses which have been laid down, which has been provided in the Pakistan Penal Code جو کہ offenses ہیں. تو all offenses, ان میں سے کوئی offense commit کرتا ہے یا کوئی شخص threat کرتا ہے کہ یہ commit کیا جائے گا, تو that is a coercion. اگر اس دائرے میں آئے گی تو اس کو آپ coercion کہیں گے. اور coercion آپ نے دیکھا, coercion is an obstacle in making a free consent. free consent وہ ہوگی جس میں coercion نہیں ہوگی. اب آپ نے coercion کا دائرہ کار دیکھا. اب اس کی فردر ایکسپلینیشن کے لیے, کیونکہ یہاں سے سمجھنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا, let us see to some situations کہ coercion کیسے ایکسرسائز ہو سکتی ہے, کس کو ہم coercion کہیں. تو اسٹوڈینٹس سلائڈ پہ دیکھیے گا, scope of coercion, where something or end purpose achieved by use of unlawful force are achieved by threat of unlawful force shall be coercion. بات یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے تھریٹ دے دی, لیکن وہ جو اینڈ پرپز ہے اس کو حاصل کرنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. آپ جب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کانٹریکٹ میں میری کانسینٹ فری نہیں تھی, تو وہ تھریٹ اس سے متعلق ہونا چاہیے. دیٹ شوڈ بی ان لیو آف دیٹ ایگریمنٹ. اور جو بھی کوئی پرپز حاصل کرنا چاہتا تھا تھرو دیٹ کوئرشن, تو وہ اینڈ پرپز میں وہ تھریٹ استعمال ہوا. وہ تھریٹ یا وہ جو ایکشن کمٹ کیا ہے, دیٹ مسٹ بی ریلیٹڈ ٹو دی اینڈ پرپز آف دیٹ ایگریمنٹ. تو اس سے اگر کوئی کو ریلیشن ہوگا تو آپ یہ کانٹیسٹ کر سکتے ہیں, آپ یہ پلی لے سکتے ہیں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں
کہ یہاں پر یہ کوersion ایکسرسائز ہوئی ہے, اس کمٹ ہوئی ہے, لہذا یہ یہاں پر فری کانسینٹ نہیں تھی, اور یہ کانٹریکٹ جو ہے, یہ جو ایگریمنٹ ہے, دیٹ از ریووکیبل. تو دیٹ مسٹ بی ریلیٹڈ, پہلی بات یہ ہوئی, ٹو دی اینڈ پرپز, دیٹ thrust or commission of that act that must be related to the end use or the end purpose. دوسری بات سلائڈ پر دیکھیے گا, for the coercion actual use of force is necessary, only fear of criminal proceedings or threat by other party shall not be a coercion. وہ تھریٹ استعمال ہو, وہ فورس استعمال ہو, ایکچوئل یوز آف فورس. اب یہ بات نہیں ہے کہ آپ کہیں جی مجھے اس بات کا خطرہ تھا کہ یہ تھریٹ استعمال کر سکتا ہے, یہ اپنا اختیار استعمال کر سکتا ہے, یہ کافی نہیں ہے. یہ تھریٹ دیا گیا ہو اور اس کا استعمال کیا گیا ہو, وہ ایکٹ کمٹ کیا گیا ہو, اس کے بعد وہ کوerشن میں آئے گا. اس کے علاوہ کوئی خطرہ آپ کے ذہن میں آ گیا اور آپ کہیں نہیں جی یہ تو کوerشن تھی, اس لیے یہ ایگریمنٹ اب انفورسیبل نہیں ہے, ایسی بات نہیں. کوerشن کو پروو کرنے کے لیے یہ چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں. یہ اسکوپ ہم بات کر رہے ہیں, کوerشن کا اسکوپ کیا ہے, ہاؤ کوerشن از ایپلیکیبل. نیکسٹ, ان لافل ڈیسیٹفل. ان لافلی کسی کو دھوکہ دیا تو اس میں سیزر اور کانفسکیشن آف پراپرٹی شیل اماؤنٹ ٹو کوerشن. اب یہ اسکوپ کی بات ہو رہی. ان لافلی کسی کو ڈیسیٹ کیا گیا یا کسی کی پراپرٹی کنفسکیٹ کر لی گئی, تو یہ سب چیزیں کوerشن کے دائرے میں آتی ہیں, اور وہاں یہ سمجھا جائے گا کہ کوerشن ایکسرسائز کی گئی. آگے بڑھتے ہیں. اب پروف آف کوerشن کی بات ہو رہی. واٹ ول بی دا پروف آف کوerشن. کوerشن کو آپ کہاں سے ثابت کریں گے کہ کوerشن واقعی ہوئی ہے کہ نہیں. برڈن آف پروف shall lie on the person or the party who claims or alleges. وہ پارٹی جو یہ کلیم کرتا ہے کہ کوerشن ہوئی ہے, وہ پارٹی جو الیج کر رہا ہے, الزام لگا رہا ہے کہ اس نے کوerشن اختیار کی ہے, یہ پروف, اس کو ثابت کرنے کا برڈن جو ہے, اس کا جو بوجھ ہے اس شخص پر ہے جو کلیم کر رہا ہے کہ کوerشن ہوئی ہے, یا الیج کر رہا ہے دوسری پارٹی کو کہ اس نے کوerشن کی ہے. He will have to prove that coercion was exercised, some act or threat that was there which forced him to enter into an agreement. یہ تمام چیز ثابت کرنا پڑے گی, اسی وقت آپ کہہ سکیں گے کہ یہ کوerشن ہے. اگر آپ کورٹ آف لاء میں جاتے ہیں تو وہاں پر یہ آپ پروو کریں گے, پھر یہ کورٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ کوerشن ایکسرسائز ہوئی یا نہیں. اینڈ ان دی لائٹ آف ایویڈینسز the decision will be made. اب اس میں مین پوائنٹس کیا ہے, کوerشن کے لیے کیا دیکھا جائے. تھریٹ گیون, ایک بات ہو رہی تھی تھریٹ گیون, تھریٹ وچ از گیون دیٹ از ایکسرسائز. صرف تھریٹ گیون اور دا فیئر آف تھریٹ کی بات نہیں, ہم پہلے کر چکے. دا تھریٹ ہیز بین گیون اینڈ دیٹ ہیز بین ایکسرسائزڈ, یہ ایلیمنٹ ہونا ضروری ہے. کمیشن آف این ایکٹ دیٹ از فاربڈن بائی دا پاکستان پینل کوڈ. پاکستان پینل کوڈ میں تو بہت سارے اوفینسز لکھے ہوئے, لانگ لسٹ آف دا اوفینسز. تو اسٹوڈینٹس یہ بات نہیں کہ پاکستان پینل کوڈ میں لکھا ہوا ہے لہذا یہ کوerشن. وہ جو ایکٹ ہیں, وہ جو اوفینس ہیں, وہ دوسری پارٹی نے کمٹ بھی کیے ہیں یا نہیں. if the other party has committed that offense, that would lead to coercion, that would prove coercion. Next is the intention of compelling the party to make an agreement. یہ ساری باتوں کے ساتھ اس کی انٹینشن بھی یہ ہونی چاہیے کہ اس نے پارٹی کو کمپیل کیا تھرو کوerشن ٹو اینٹر انٹو این ایگریمنٹ. یہ چیزیں ہوں گی. اب کوerشن کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ پاکستان پینل کوڈ میں موجود ہے یا کوئی تھریٹ دیا گیا. اگر تھریٹ ہے, تھریٹ دیا گیا, دیٹ مسٹ بی ایکسرسائز. فیئر آف تھریٹ از ناٹ کوerشن. اگر کوئی ایکٹ which is forbidden by the Pakistan Penal Code, that must be committed against that person. That person will have to prove that a coercion has been exercised on him, so his consent is not free, so the agreement or the contract is not enforceable. اور پھر وہ جو پارٹی ہے اس کی انٹینشن بھی ہو
کہ وہ یہ سب اس انٹینشن سے کر رہا ہے کہ اس کو مجبور کیا جائے that person should enter into an agreement. تو یہ تمام چیزیں ہوں گی تو that would lead to coercion, and that means that coercion has been exercised and there was not the free consent. تو اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ کسی ایگریمنٹ میں انٹر ہونے کے لیے سب سے پہلا ایکٹ کمپیٹنٹ پارٹیز، آپ نے دیکھا اس میں پارٹیز ہو آر کمپیٹنٹ لیگل کیپیسٹی کی ہم نے بات، وہ ہم نے ڈیٹیل سے دیکھی، کوشچن کا اسکوپ کیا ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا. اب یہ کانٹریکٹ سے متعلق جو ڈفرینٹ باتیں ہم نے کی ہیں ان کی ڈیٹیلز ہم ڈسکس کریں گے، واٹ آر دا ڈفرینٹ اسپیکٹس اور ان کی اپلیکیبلٹی کیسے ہوتی ہے، وہ تمام اسپیکٹس ہم دیکھیں گے تاکہ آپ ایک کوہیسو وے میں یہ تمام چیزوں کو آپ سمجھ سکیں. تو آج کا لیکچر میں یہیں ختم کرتا ہوں. We shall meet in the next session. Thank you for being with me. اللہ حافظ.